السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خوفنامہ۔ میرا نام عمار ہے اور میں آپ کی دی گئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوری شیئر کرنے کے لیے ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل اور انسٹا کے تھرو ہمیں ڈی ایم کریں۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو آئیے سنیے چنار پور گاؤں کا خوفناک واقعہ۔ اسنیکس ریڈی رکھیں، کمرے کی لائٹس آف کر لیں اور بیٹر ایکسپیرینس کے لیے ہیڈ فونس لگا لیں۔ میرا نام عدیل ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے میں اپنے ایک بہت پرانے دوست حمزہ کے گاؤں گیا تھا۔ گاؤں کا نام چنار پور تھا اور یہ گاؤں پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے کی کچی سڑک طے کرنی پڑتی تھی جو بالکل سنسان ہوتی ہے۔ میں شہر کا رہنے والا ہوں، اس لیے مجھے گاؤں کی خاموشی، ٹھنڈی ہوا اور خوشگوار موسم بہت دلچسپ لگا۔ لیکن میں حیران تھا کہ اتنے سال بعد میں حمزہ سے ملنے اس کے گاؤں آیا ہوں اور حمزہ نے سلام دعا کرنے کے بجائے ایک عجیب ہی بات بولی۔ حمزہ نے کہا، عدیل، میری بات دھیان سے سنو۔ رات ہونے سے پہلے باہر مت جانا، خاص طور پر اس پرانے کنویں کے پاس بالکل نہیں جانا۔ میں نے ہنس کر کہا، یار، تمہارے گاؤں میں اب بھی ایسی باتوں پر یقین کیا جاتا ہے؟ حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مسکراہٹ نہیں۔ تب مجھے لگا شاید واقعی کوئی بات ہے۔ گاؤں میں میری پہلی رات تھی، تب کچھ عجیب آوازیں مجھے سنائی دی۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند آدھا نکلا ہوا تھا۔ دور کھیتوں کے پار ایک دھندلی سی روشنی جھلک رہی تھی، ایسا کہ جیسے کسی نے چراغ جلایا ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی کسان ہوگا جو اپنے کھیت میں چکر لگانے آیا ہو، لیکن پھر وہ چراغ خود بخود بجھ گیا۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی اور دروازہ ہلنے لگا۔ میں نے باہر جانے کا سوچا مگر حمزہ نے فوراً کہا، عدیل، اندر رہو، یہ وہ وقت نہیں۔ اس کے لہجے میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے حمزہ کی امی سے پوچھا کہ آخر رات کو ایسا کیا ہوتا ہے؟ تب انہوں نے کہا، بیٹا، اس گاؤں میں ایک عورت کی روح بھٹک رہی ہے۔ برسوں پہلے یہاں ایک لڑکی کو زندہ کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ چاندنی راتوں میں واپس آتی ہے اپنے قاتلوں کو ڈھونڈنے۔ میں نے پھر ہنس کر کہا، یہ تو پرانی کہانیوں جیسی باتیں ہیں، مگر حمزہ خاموش رہا۔ گاؤں میں میرا تیسرا دن تھا اور مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر ٹہل لگانے نکل گیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے بارش ہونے والی ہو۔ میں آہستہ آہستہ پرانے کنویں کے قریب پہنچا۔ کنویں کے پاس زمین ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں ایک پرانا درخت کھڑا تھا، چنار کا درخت۔ اسی سے گاؤں کا نام چنار پور پڑا تھا۔ میں نے نیچے جھانکا لیکن اندھیرا تھا۔ تبھی ایک عورت کی ہلکی سی آواز آئی، پانی دے دو۔ میں ساکت رہ گیا۔ میری ٹارچ
خود بخود بند ہو گئی۔ دور کہیں چراغ دوبارہ جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ایک سایہ کنویں سے اوپر اٹھنے لگا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ زمین پر اتر آئی۔ اس کے بال گیلے تھے اور چہرے پر کائی جمی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخی اور آواز میں کراہٹ۔ میرا نام کیوں بھول گئے؟ اس عورت نے بولا۔ میں پیچھے ہٹا مگر میرے پاؤں زمین میں جیسے جم گئے ہوں۔ اسی وقت حمزہ دوڑا آیا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، چیخا اتنی زور سے کہ پورا گاؤں گونج اٹھا اور پھر دھند میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے اگلی صبح حمزہ سے پوچھا، حمزہ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا، یہ عورت کبھی ہمارے بزرگوں کے گھر میں نوکرانی تھی۔ اس پر الزام لگا کہ اس نے کسی کا زیور چرایا اور لوگوں نے غصے میں آ کر اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد سے ہر چاندنی رات کو وہ اپنی بے گناہی کا بدلہ لینے آتی ہے۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ جب میں واپس شہر آیا تو میرے بیگ میں وہی ٹوٹا ہوا زیور پڑا تھا جسے اس عورت پر چوری کا الزام لگا کر مارا گیا تھا۔ اور تب سے جب بھی چاندنی رات آتی ہے مجھے کھڑکی کے باہر سے وہی آواز سنائی دیتی ہے، پانی دے دو۔ امید کرتا ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔